السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امین صاحب فرمائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو جیسے کہ آپ ابھی فون کیے تھے تو بات اس بات پر ہونا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے نا؟ آپ کی آواز تھوڑا دھیمی آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے گا. ایک سیکنڈ میں ایئر فون لگا لوں. ایک سیکنڈ. ہلو آئی بات؟ ہاں آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے بات؟ بہت بڑھیا آ رہی ہے. بولیے. ہاں تو اس پر تھوڑا آپ اپنا دعویٰ کر دیں ذرا، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اب آپ کی آواز کٹنے سی لگی. وہ آنے لگے گی، نیٹ ورک پرابلم ہے، وہ ہو جاتا ہے. چلیے جی میں کہہ رہا تھا کہ ہاں مان لیا تھا آپ کا نمبر. تو اس مسئلے میں بات ہونا تھا کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے. تو میں پہلے اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ عرش پر بھی موجود ہے، ہر جگہ میں عرش بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ بلا جسم بلا جہد اور بلا مکان موجود ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. اچھا اچھا. آپ اپنا عقیدہ بتا دیتے ہیں. اچھا اس میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت دوں گا، پھر انشاءاللہ میں اپنا عقیدہ آپ کو واضح کروں گا. تو آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے جی. ایک بار پھر سے بولیے، آواز تھوڑی سی. آپ نے کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. جی ہاں لیکن موجود بلا مکان ہے. جی. تو اس کی مکان کی ذرا تعریف کر دیں. مکان کیا ہے؟ مکان کس کو کہتے ہیں؟ ہلو. اس کی مکان کی آپ تھوڑا تعریف کر دیں. یہ جو آپ نے کہا موجود بلا مکان ہے، اس کی مکان کی میں نے کہا اللہ رب العزت ہر جگہ بلا مکان موجود ہے، یعنی اس کا کوئی مکان نہیں ہے. اس کی تشریح جو ہے مکان، یعنی مکان اس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر مکین آتا ہے، جس کے اندر کوئی رہتا ہو. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مکان نہیں ہے. اچھا یعنی حد نہیں. اچھا اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ دنیا مکان ہے یا نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا بلا مکان تو دنیا مکان کیسے ہو سکتی؟ اچھا دنیا بھی لا مکان ہو گئی. بالکل. تو اس کا مطلب دنیا میں اللہ نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ ہے. میں نے کہا بلا مکان ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے لیے دنیا مکان نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ اور بالا تر ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے. نہیں وہ تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم مکان کی نہیں قید لگاتے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک جگہ تو اللہ کو لا مکان ثابت کر رہے ہیں، پھر دوسری جگہ آپ اللہ کو خود مکان میں لا دے رہے ہیں. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے تو محترم، سنیے ایک منٹ. آپ کا عقیدہ میں واضح کر کے بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے، یعنی اللہ موجود تو ہے ہر جگہ لیکن بلا مکان ہے. میں نے شرط نہیں لگائی نا مکان کی، میں نے کہہ دیا بلا مکان. سن تو لیجیے محترم، آپ نے یہ کہا کہ اللہ موجود ہے لیکن بلا مکان ہے، یعنی اللہ ہے تو ہر جگہ جی، لیکن مکان سے پاک ہے، مکان میں کسی میں نہیں ہے. تو اس پر آپ سے سوال کیا گیا کیا دنیا مکان ہے آپ کے نزدیک؟ آپ نے کہا کہ نہیں، دنیا مکان نہیں ہے بلکہ دنیا لا مکان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں بولیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں. میں دنیا میں اللہ کو مانتا ہوں، بلا مکان مانتا ہوں. بلا مکان کا معنی میرا یہ نہیں ہے. بلا مکان کا بلا جسم بھی تو بولا تھا آگے. بلا جسم اللہ رب العزت، اس کی تشریح ہے ہی میرا موجودہ. تو یہ انشاءاللہ ہم اس پر آگے چل کے بات کریں گے. پہلے آپ اپنے دعوے کو واضح کریں. آپ بول رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور بلا مکان ہے. موجود بتاتے ہیں آپ ہر جگہ، پھر کہتے ہیں کہ دنیا مکان نہیں ہے. تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہی ہوا کہ دنیا جب مکان نہیں ہے تو دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں اللہ کو کہیں گے تو پھر مکان لازم آئے گا، اور جب مکان لازم آئے گا تو آپ کا دعویٰ رد ہو جائے گا، آپ کا دعویٰ باطل ہو جائے گا.
تو آپ اس کو اپنے دعوے کو کلیئر کریں پہلے کہ آپ دنیا کو مکان مانتے ہیں، مکان میں اس کو اللہ کو دنیا میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں اللہ کو ہر جگہ مانتا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا ہوں مکان کا اللہ۔ جی جی، آپ ہر جگہ مانتے ہیں نا، تو ہر جگہ میں دنیا ہے نا؟ جی ہے۔ تو دنیا میں پھر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے، کس کیفیت میں ہے یہ اس کا وہ پابند نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی وہاں مت جائیے نا، کیفیت پر میں بات ہی نہیں کر رہا آپ سے، ابھی کس کیفیت میں ہے، کیفیت پر تو انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے۔ ابھی آپ صرف اس کو کلیئر کرو کہ ابھی آپ بول رہے تھے کہ دنیا مکان نہیں ہے، اب آپ بول رہے ہو دنیا مکان ہے اور اللہ دنیا میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو مجھے آپ اس تعلق سے بتائیں کہ جب آپ اللہ کو دنیا میں مانتے ہیں تو پھر دنیا کو مکان کیوں نہیں مانتے؟ کیا دنیا مکان سے باہر ہے؟ لیکن اللہ کی ذات دنیا سے زیادہ اعلیٰ ہے، بڑی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، بات یہ ہے ہی نہیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، بالکل میں اپنا عقیدہ پیش کروں گا، آپ سے وعدہ کیا ہوں الحمدللہ، اور اپنے عقیدے پر دلیل بھی دوں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے پہلے آپ کا تو عقیدہ کلیئر چاہیے۔ بھائی ایک جگہ آپ بول رہے ہو کہ اللہ مکان سے پاک ہے، پھر بول رہے ہو آپ دنیا مکان میں ہے، پھر بول رہے ہو دنیا میں اللہ ہے، تو یہ تو عقیدہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا نا۔ یعنی ایک جگہ آپ نے اللہ کو مکان سے پاک کر دیا، پھر آپ نے خود ہی اپنے عقیدے سے یہ واضح کر دیا کہ نہیں دنیا میں مکان، دنیا جو ہے وہ مکان ہے اور اللہ دنیا میں موجود ہے۔ میں نے اللہ کو مکان سے پاک اس لیے کرا تھا کہ جو ہے آپ اللہ کے لیے میں مکان کو پابند نہیں مانتا، چھوٹا اللہ کو چھوٹا نہیں مانتا، مکان کا معنی یہ ہوتا ہے پابند تو خود کر رہے ہیں۔ سنیے تو محترم، جب آپ بول رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہے تو آپ تو خود پابند کر رہے ہیں نا اللہ کو مکان کا۔ میں نے یہ کب بولا دنیا کے اندر اللہ ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ۔ اب اللہ کے تو جا ہی نہیں رہا۔ تو ہر جگہ میں کیا دنیا نہیں آتی ہے؟ تو دنیا آتی ہے، دنیا مکان ہے۔ میں نے یہ کب کہا دنیا جو آپ کے مکان کہنے سے تھوڑی نہ ہوگا، بات آپ کے عقیدے پر ہو رہی ہے، آپ کے کہنے پر نہیں ہو رہی۔ آپ اپنا عقیدہ تو پیش کریے۔ بالکل پیش کریں گے، لیکن آپ پہلے اپنے عقیدے کو تو واضح کریں۔ بھائی آپ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ چلیے سنیے بلا مکان چھوڑ دیجیے، بلا جسم اور بلا جہیز تو آپ بھی مان رہے ہیں۔ وہ ہم اپنا عقیدہ اپنے آپ بتائیں گے، آپ ہمارے اس پہ پابند نہ کریں، آپ اپنے عقیدے پر رہیں پہلے۔ جی بالکل اپنا عقیدے پر آپ سے بات کر لیجیے گا بعد میں۔ چلیے میں نے بولا تھا بلا جسم اور بلا جہیز، اس میں بھی آپ کوئی اچھا اللہ کا جسم نہیں ہے؟ اللہ کے جسم کو میں پابند نہیں مانتا، کیسا جسم ہے اور بلا جہد ہے یہ مانتے ہیں آپ؟ جی۔ اچھا کہاں کہاں مانتے ہیں آپ اس کو، بلا جسم اور بلا جہد؟ اللہ ہر جگہ بلا جسم اور بلا جہد ہے، یعنی دنیا میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر معاذ اللہ آپ تو پھر اس کو پابند کیے دے رہے ہو مکان کا، آپ بول رہے ہو میں پابند نہیں کر رہا۔ مکان والی بات سے آ جائیں گے، پر پہلے آپ اس کی کچھ بتائیے نا۔ بھائی پہلے اسی کو تو کلیئر کرنا ہے۔ اصل میں الیاس محمد صاحب کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے مطلب ایک ایسا چورن دیا ہے آپ لوگوں کو جس چورن میں وہ خود ہی مطلب جو ہے وہ خود ہی ڈوب گئے ہیں، اور ایسا سمجھ لیے پوری عوام کو انہوں نے اس چورن میں ڈبو دیا ہے کہ اللہ موجود سب جگہ ہے لیکن مکان سے پاک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا مکان میں ہے، وہ دنیا میں اللہ ہے کہ ہاں، دنیا مکان ہے کہ ہاں۔ ارے بھائی جب آپ خود ہی اس بات کو کہہ رہے ہو کہ اللہ مکان سے پاک ہے، پھر دنیا میں آپ اللہ کو کیوں قید کر رہے ہو معاذ اللہ؟ پھر کہتے ہو آپ ہر جگہ اللہ ہے، یعنی ایک لیٹرین ہے، ایک گلیز جگہ ہے، گندی جگہ ہے، وہاں بھی آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں معاذ اللہ۔ تو مطلب اس طریقے کا یہ عقیدہ آپ کو الیاس محمد صاحب نے دیا ہے جو کسی بھی اشراف نے بیان نہیں کیا۔ یہ عقیدہ امام اشعری، غلط بات ہے۔ جی سنیے تو، یہ عقیدہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، یہ عقیدہ جو تھا امام اشعری رحم اللہ کا تھا، لیکن انہوں نے آخر میں آگے اس سے الحمدللہ توبہ کر لیا تھا، اس سے رجوع کر لیا تھا اس عقیدے سے۔ اس کے بعد میں یہ انجیکٹ ہوا عقیدہ جہمیوں کے اندر، جس کا رد الحمدللہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے قرآن اور حدیث سے پیش کر کے۔ اس پر باقاعدہ انہوں نے اجماع بھی نقل کی ہے کہ اللہ کہاں ہے ذات کے اعتبار سے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مکان سے پاک ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ مکان میں ہے، مکان سے پاک ہے، پھر خود ہی اس کو مکان کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا خراب عقیدہ ہے۔ بہرکیف آپ اس پر اپنی اصلاح کریں، آپ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یا تو آپ کہیں کہ اللہ مکان سے پاک ہے، یا پھر آپ دنیا کو جگہ سے پاک کر دیں، جس سے کہ اللہ کو مکان لازم نہ آئے۔
بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے نا. وہی تو حد ختم کر دی مکان کی. میں نے تھوڑا نہ بولا دنیا کے اندر اللہ، میں نے دنیا کی حد نہیں بتائی آپ کو، اللہ کی حد بھی نہیں بتائی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر جگہ میں تو اتنی بڑی دنیا نہیں اتنی بڑی دنیا نہیں آئے گی کہ ہر جگہ میں، جبکہ اتنا سا چھوٹا سا گھر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر کہوں میرے کمرے میں اللہ ہے تو کیا یہ جگہ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے گھر میں جو آپ کا گھر ہے کیا وہاں بھی اللہ ہے ذات کے اعتبار سے؟ بالکل ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر آپ کہتے ہو اللہ مکان سے پاک ہے. آپ اپنے گھروں تک میں اللہ کو، میں نے بلا جسم بول دیا نا. ارے نہیں بلا جسم کیا، تو میرے بھائی ایک بات تو سنیں، بلا جسم کیا شرط لگائی ہی نہیں. یامین بھائی بلا جسم مکان میرے لیے سنیے نا، یہ مکان میرے لیے مکان ہے، میں نے اللہ کے لیے مکان کی شرط لگائی نہیں. تو پھر مکان کی تعریف کیجئے نا. مکان کہتے کس کو ہے؟ اب میں وہی تو بول رہا ہوں، اللہ کے لیے کیا مکان ہے، میں نے اس کی شرط لگائی نہیں نا. میں بتاتا ہوں نا مکان کس کو کہتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیے. اللہ کے لیے مکان کو ثابت نہیں کر سکتے. یامین صاحب آپ مجھ سے میرے لیے مکان ہے. تو پھر اس گھر میں کیا اللہ آ سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جب میں یار پوائنٹ رکھتا ہوں پھر آپ کہتے ہو آواز نہیں آ رہی ہے. بھائی جب اتنے سے گھر میں اللہ کو آپ سب سے بڑا مانتے ہیں، پھر بولتے ہیں میرے گھر میں بھی اللہ ہے، تو کیا اتنے سے گھر میں آپ کے اللہ آ جائے گا؟ نہیں، آپ کا عقیدہ بالکل الجھا ہوا ہے میرے بھائی. دیکھیں برا نہ مانے برائے مہربانی، لیکن بات بڑی علمی ہے کہ آپ ہر جگہ میں اللہ کو مانتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ سب جگہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ عقیدہ مطلب ایک دم انہوں نے اس کو گڈمڈ کر دیا ہے، جوڑ توڑ کے امت کو بتا دیا. ایک ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈال دی، لوگوں نے اس کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا. نہ اس پر قرآن سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی حدیث سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، بلکہ بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا اب تک کی گفتگو میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ سے کہ آپ نے جو یہ آپ کی آواز آ نہیں رہی میرے کو. یار بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں باہر شہر میں بیٹھا ہوا ہوں. ہاں اٹک کے آ رہی ہے جی، اب آئیے صحیح. اچھا تو ہم وہاں تھے کہ بھائی جب اللہ کو آپ مکان سے پاک مانتے ہو تو پھر ہر جگہ کیسے مانتے ہو؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹا مکان اللہ ہے کہ نہیں؟ اور نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے، یہ تو آپ کے سوال پر اعتراض ہے، آپ کے عقیدے پر اعتراض ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مکان سے پاک مانتے ہیں، ہاں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے، آپ یہاں تک آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اللہ ہے، تو پھر آپ کیوں اس کو مکان میں داخل کیے دے رہے ہیں معاذ اللہ؟ ارے یہ مکان میرے لیے مکان ہے، میں نے یہ کب کہا یہ مکان اللہ کے لیے مکان ہے؟ میں نے یہ کہا اللہ ہر جگہ کس کیفیت میں کس مکان میں ہے، میں نے اس کی شرط لگائی، میں نے تبھی تو بلا مکان بولا تھا شروع میں. تو میرے بھائی پھر مکان کی تعریف کرنی پڑے گی نا آپ کو، پھر مکان کی تعریف کیجیے. مکان کہتے کس کو ہے؟ اعتراض آپ نے کیا تھا کریے مکان. حالانکہ اعتراض یہ لازم ہے اور جواب دینا آپ پر فرض ہے، لیکن آپ کے پاس یہ ابھی آپ کو علم نہیں ہے کہ مکان کی تعریف کیا ہے. دیکھیے جب آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں گے تو مکان کی تعریف اس میں آپ کو جگہ کے تعلق سے ملے گی، یعنی کوئی بھی جگہ ہو اس کو مکان ہی کہا جاتا ہے. یہ مکان یہ نہیں جو ہم تم جن مکانوں میں رہ رہے ہیں یہ مکان نہیں، بلکہ اس کی جو اصل معنی مکان کی ہیں وہ جگہ کے ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ ہر جگہ اللہ ہے، یعنی ہر مکان میں اللہ ہے معاذ اللہ. پھر کہتے ہو آپ اللہ مکان سے پاک ہے، تو مطلب خود ہی آپ اپنے عقیدے کو واضح کر کے خود ہی اپنے عقیدے کا رد کر دیتے ہیں بہرے کیف. یہ بات ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اللہ جسم اور جہت سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں پھر اللہ اگر جسم سے پاک ہے تو پھر اللہ کیا ایک خیال ہے، ایک وسوسہ ہے جو بندے کے دل میں آتا ہے؟ کیا جسم کیا آتا ہے دل میں؟ ایک وسوسہ ہے کیا اللہ؟ ایک خواب ہے اللہ؟ ایک کہانی ہے کیا اللہ؟ جس کو آپ جسم سے پاک مانتے ہیں اس کا جسم نہیں مانتے، تو کیا یہ صرف ایک تصور چل رہا ہے کہ اللہ جیسا اللہ کوئی شے ہے، یعنی وہ صرف ایک خیال چل رہا ہے، ایک تصور چل رہا ہے؟ جسم سے ہاں میں بتا رہا ہوں جسم سے پاک ماننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کیسا جسم، قرآن حدیث سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کیسا جسم ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بلا جسم ہے، اللہ کا جسم کی تشریح کسی کے پاس موجود نہیں ہے. نہیں، اللہ نے تو کہا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے بنایا، ہاتھ کا معنی آپ میں کیا لیں گے؟ آپ جسم آیا اس میں کہ نہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں.
लफ्ज बताइए ना, मर्दी का वहाँ पे क्या आया? भाई बताएंगे ना, अब ये तो बताएं वहाँ हाथ का माना जिस्म से आएगा या नहीं आएगा? जब आएगा, जब आप अरबी का लफ्ज बताएंगे उसका भाई हम तो जब बताएंगे ना, जब हम इस पर बात करेंगे आपसे, हम तो कहेंगे कि हाँ अल्लाह का जिस्म है, लेकिन वो जो अल्लाह ने कुरान में साबित किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ने बतलाया है, हम सिर्फ इतना जिस्म पढ़ दीजिए। एक आप सुनिए बात, आप कुरान की आयत पढ़ दीजिए, इससे अल्लाह का जिस्म होना साबित होता है। हमने कब कहा कि अल्लाह जो है पूरे जिस्म के साथ में मौजूद है? हमने ये कहा जितना कुरान से साबित है, जितना सही हदीस से साबित है, इतना हम मानते हैं। जैसे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो कुरान में कहा है अल्लाह ने। कुरान की आयत है, मैं पूछ रहा हूँ, कुरान की आयत है, अल्लाह ने अपने भाई आप कुरान की आयत पढ़िए ना, सूरह स्वाद आयत नंबर 35 पढ़िए। अल्लाह कहता है कि हमने आदम को अपने हाथ से बनाया है। पढ़िए, आप सूरह स्वाद निकालिए। एक सेकंड निकालता हूँ जी। सूरह स्वाद कौन से नंबर की सूरत है? आयत नंबर 35। सूरह स्वाद कौन से नंबर की सूरत है? सूरह सूरा नंबर 38 है और आयत नंबर है 35। बोलिए। पढ़िए, आप पढ़िए इसको। अलग दे रहे आपने कौन सी आयत, कौन सी सूरा निकाली है आपने? सूरह स्वाद ही निकाली। हाँ, आयत नंबर 35 निकाली। 38 नंबर की है ना? 38 नंबर की सूरत। हाँ, सूरा नंबर 38 आयत नंबर 35 जी। हाँ, पढ़िए इसको। आयत नंबर 35 यही है, और रब्बी हुफिरली वहबली मुल्कल्ला यंबग़ी अहदिन मिन बादी काला या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुदा। दूसरी आयत बता रहे हैं, खलक़तु बियदी अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि इब्लीस तुझे उसको सजदा करने है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ आयत और बता भी रहा हूँ। अरे हजरत, आयत कौन सी सूरत की, कौन सी नंबर की? अरे आयत सूरा नंबर 38 है और आयत नंबर 75 है। सॉरी 75, मैं 35 बोल रहा था। हाँ वही तो। हाँ 75 है, माजरत। और इब्लीस मा मनाअका, ये वाली। जी हाँ यही है। हेलो, हाँ यही है। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين। उसने फरमाया, इब्लीस किसने मना किया तुझे कि तू सजदा करे? इब्लीस जिसने मैंने पैदा किया। ठीक है, यहाँ पे ये का माना हाथों से ले रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा था आपसे, सुनिए। हाँ बोलिए। सुनिए बोलिए। मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा था कि यदय्या का माना आप यहाँ पर हाथ से लेंगे तो उसमें हद आएगी, आपको फिर ये बताना पड़ेगा अल्लाह का हाथ कैसा है। इसलिए मैं ये कह रहा था अल्लाह नहीं, तो हम क्या कहेंगे? सुनिए मोहतरम, हमारा जवाब सुन लीजिए। आप सवाल कर चुके, हमारा इस पर जवाब ये होगा कि बिलाशुबा अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम। मैं उसकी कैफियत मैं तो बताऊंगा ना, आपको जवाब दूंगा, मेरा फर्ज है। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। भाई आपने पूछा अगर आप इससे हाथ मुराद लेंगे तो इस पर हद लाजिम आएगी। तो हद तब लाजिम आएगी जब हम अल्लाह के हाथों पर अपने हाथों को कयास करेंगे। माअल्लाह, जब हम कहेंगे कि हमारे जैसे अल्लाह के हाथ है, लेकिन ये हमारा अकीदा नहीं है। नहीं है ना, कैफियत नहीं मालूम हमको, सिर्फ इतना ईमान और अकीदा रखना है कि अल्लाह के हाथ हैं। वो कैसे हैं नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा उसके 2 दाहिने हाथ हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है। कैसे हैं? हेलो, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है आपकी, ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उसके 2 हाथ हैं। कैसे हैं नहीं मालूम, 2 दाहिने हाथ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है हजरत। मुझे हजरत, मैं तो यहाँ से रोज बात करता हूँ, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? आप थोड़ा नेटवर्क में आए। नहीं, आपकी कट रही, मेरी तो जा रही है। मुझे तो बढ़िया आ रही है ना, लेकिन मैं तो यहाँ से कोई दिन जाता है जो बैठकर बात नहीं करता हूँ। मेरे तो ये समझ लीजिए एक तरीके से मैं तो यहीं बैठकर बात करता हूँ, बल्कि यहाँ से अंदर मेरा रूम है, रूम के अंदर से भी बात करता हूँ मैं, तो आवाज तो जाती है। मेरे तक नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। तो अभी तो आ रही है ना? हाँ, हाँ, तो
اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ معاذ اللہ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں تو ہمیں پھر اس کی کیفیت بتانی ہوگی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات ثابت ہو گئی اللہ کے جسم کے تعلق سے، اتنا ہم مانتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت دوزخ کہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک دوزخ کے منہ پہ رکھ دے گا، جس سے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، شانت ہو جائے گی، آواز آنی بند ہو جائے گی. تو قدم بھی ثابت ہوئے، اللہ کے ہاتھ بھی ثابت ہوئے. اور ایک اور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. اب یہ پیر بننا، ہاتھ بننا کیسا ہے؟ اس سے مراد اللہ آگے چل کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، یعنی تم مجھ سے دعا مانگو. اس کا معنی مفہوم اس طریقے سے ہوگا کہ تم مجھ سے اچھے کاموں کے لیے دعا کرو. جی آپ کی آواز کٹ رہی بار بار. اب بتائیے حضرت میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے کوئی حکم؟ میں کیا کروں؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی، میں کیسے کروں؟ میں آدھی آئے سنائی دیتا ہے آپ کی آدھی بات آدھی نہیں کرتے. اچھا تو مجھے بتائیں نا، پھر میں کیا کروں؟ آپ بتائیں مجھے، میں وہی کروں گا. کیا بتاؤں؟ تو ابھی تو آ رہی ہے نا آپ کو آواز؟ ہاں اب آ جاتی ہے جب آپ بولتے ہیں. اچھا چلیے خیر. اب ہم پھر وہیں آتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے جسم کو صرف اتنا جسم مانتے ہیں جتنا قرآن و سنت سے آیا ہے. اس سے نہ ہم زیادہ مانتے ہیں نہ اس سے کم مانتے، نہ ہم مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، نہ ہم اس کے جسم کے ساتھ میں کوئی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت سے کوئی تعویل کرتے ہیں، الا یہ کہ اہل علم نے کی ہو. جہاں اہل علم نے تعویل کی ہے وہاں اس تعویل کو ہم مانتے ہیں، اور جہاں اہل علم نے کوئی تعویل نہیں کی وہاں ہم اس تعویل کو نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں. کوئی اپنی عقل سے اگر قرآن کو سمجھانے لگے آج کے ٹائم میں کھڑا ہو کر تو ہم اس کی بات تھوڑی مان لیں گے. بھائی ہم یہ دیکھیں گے اس میں ہمارے اسلاف کا کیا نظریہ ہے، ہمارے اسلاف نے اس کو کیسے سمجھا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کو کیسے لیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے. میرے کیف آپ کے عقیدے کے متعلق بات ہوئی اور اس میں یہ بات سامنے کھل کر آئی کہ آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو، لیکن مانتے ہو بلا مکان. حالانکہ آپ کا خود عقیدہ ایسا ہے کہ آپ خود ہی اس کو مکان میں داخل کر دیتے ہو. میرے کیف آپ کا عقیدہ ہے اللہ آمین. اب جیسے کہ آپ نے جی فرمائیں. آپ کی بات ہو گئی پوری؟ ہاں فرمائیں. ایک تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں اس ٹاپک میں بات نہیں کروں گا. پہلی چیز امان سے بات ہو گئی تھی اس کی، کیونکہ میری نیٹ کی پریپریشن چل رہی ہے، اس لیے میں ٹائم نہیں نکلتا. آپ میں نے آپ سے بول دیا تھا جی آج جتنے دلائل ہیں آپ کے پاس سارے آپ لے آئیے گا. میں دوسری بار بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکل پاؤں ہے. چلیے وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیے مجھے فی الوقت تو آپ کے عقیدے کا رد کرنا ہے، یعنی عقیدے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حدیث کا رد نہ سمجھیں آپ، بلکہ آپ کے عقیدے کا رد کرنا ہے جو آپ نے گڑمڑ عقیدہ یہ بنا رکھا ہے. اب جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، یہی دعویٰ کیے تھے نا آپ؟ میری بات سنیے. آپ کی بات ہو گئی نہیں، کہاں ہوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تو کیونکہ یہ بڑا حساس ٹاپک ہے، اہم اللہ کا ٹاپک ہے، اس پر نہ تعویل ہوگی نہ قیاس ہوگی الا یہ کہ اہل علم نے کیا ہو. ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل مانتا ہوں. تو جیسے کہ آپ نے صحیح دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، مجھے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں. آپ پہلے آیت بتا دیجیے. آیت ہے سورۃ صف کی، سورۃ صف 61 نمبر کی سورۃ 61. کھول لیجیے آپ. ایک منٹ. کون سی سورہ بتایا آپ؟ 61 سورۃ صف 60. ہاں سورہ صف ہے جی، ہے نا؟ ہاں. اس کی آیت نمبر ہے 6. 1188. ایک منٹ رکیے بس. 1188. ہاں میرے یہاں پر 1188 دکھائی دے رہا ہے.
آیت نمبر 6 ہے اس کی. جی جی میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ ویٹ کیجیے تھوڑا. 1188 میرا نمبر غلط ہو گیا، ایک منٹ. سورۃ الصف 1118 نمبر ہے، میں 88 بول رہا ہوں. 1118. ہاں جی ٹھیک ہے. کون سی آیت نکلی؟ یہ آ گئی 1118. سورۃ الغاشی آ رہی ہے اس پر. سورۃ صف 61 نمبر کی صورت. صحیح دیکھ رہا ہوں میں، ایک منٹ جائیے. سورۃ صف 1008 نمبر. معذرت یار تھوڑا سا ایسی ہوا ہے. 1008. ہاں جی آیت نمبر کتنی بتائے آپ؟ 6. آیت نمبر 6. ہاں پڑھیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ والی یہی ہے نا؟ ہاں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین ایدیکم مصدقا لما بین یدی. اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، یہاں پر بھی لفظ یدی آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے. اور مریم یہ ٹیلنگ سرگائی اللہ کا رسول تصدیق کرنے والا ہوں میں اپنے بازار والوں ان کے سامنے سب نشانی لائے تو کہنے لگی یہ کھلا جادو ہے. اس سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے یدیہ جو لفظ آیا یہاں پہ پچھلی آیت میں اپنے ہاتھ کے لیے استعمال ہوا تھا، آپ یہاں پہ اس کا ترجمہ کر دیجیے. آپ اس سے ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں ابھی کہ یدیہ کا جو لفظ آیا تھا پچھلی آیت میں جس کا آپ کر رہے تھے ہاتھ سے ترجمہ، یہاں پر بھی یدیہ لفظ آیا ہے، لفظ سیم ہے، آپ یہاں پہ ترجمہ کر کے بتا دیجیے. تو ترجمہ کوئی ایک طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے، ایک ترجمے کی کئی معنی مفہوم ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیوں یدیہ کا لفظ پچھلی آیت میں آیا تھا، آپ کر رہے تھے بھائی سنیے تو وہاں ہم نے ہاتھ مراد لیا ہے، اور ہاتھ کا ذکر آپ سنیے تو ہاتھ کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، کسی کا انکار نہیں ہے. آپ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا. آپ سے میں نے پوچھا ہاتھ کے لیے آپ الفاظ بتا دیجیے کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ نہیں بتایا. یدیہ ہوتا ہے نا. لیجیے ایک منٹ. ایک عربی یہ ایسی زبان ہے، اس کے ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے ہاتھ مراد لیا. نہیں آپ اس سے قائم رہیے گا، آپ اس سے قائم رہیے گا کہ عربی الفاظ میں بھائی قائم تو تب رہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ یدیہ کا معنی صرف ہاتھ ہی ہے. ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ مراد لیا، یا تو آپ یہ انکار کریں کہ معاذ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یا تو آپ یہ انکار کریں. یدیہ کا معنی میں یدیہ کا معنی بات سنیے، صرف اتنی بات ہے، بہت اچھا مسئلہ ہے، زیادہ میں کہہ رہا ہوں میں نے یدیہ کا معنی ہاتھ سے کس کیفیت میں ہے وہ چیز ید کا معنی لیا ہے میں اس پہ جا ہی نہیں رہا، اور نہ اگر اہل اللہ جو اہل علم اگر اسے تشریح نہیں کی تو جانا بھی نہیں چاہیے. آپ بھی بات مانتے ہیں نا؟ جی بتائیے. تو ید کا معنی میں ہاتھ سے کر ہی نہیں رہا ہوں، اللہ جانے وہ ید اللہ کے علم ہے، واللہ عالم. ٹھیک ہے آپ بتائیے. آپ اپنا عقیدہ بھی پیش کریے نا. ابھی آپ نے جی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے تو آپ نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ میں پوچھ رہا تھا یہاں پر اگر آپ ترجمہ کرتے تو میں مان جاتا آپ کو. نہیں تو آپ ترجمہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. ہم نے تو بتایا کہ عربی لغت ایسی ہوتی ہے، اس میں ایک ورڈ کے کئی میننگ ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے ہاتھ مراد لیا ہے. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پھر ہم آپ کو حدیث رسول پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ انکار کریں کہ اللہ کا قدم نہیں ہے، پھر اس پر ہم حدیث رسول سے قدم ثابت کریں گے اللہ کی انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ جتنا قرآن نے اور حدیث نے ہم کو بتایا ہے ہم صرف اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس میں کچھ گھٹاتے ہیں نہ اس میں کچھ بڑھاتے ہیں، نہ ہم اس کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. یعنی جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسی اللہ کے ہاتھ ہے، معاذ اللہ اگر ایسا ہم نے قیاس کیا تو بے شک ہم کافروں میں سے گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں. اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم اس میں جاتے ہی نہیں. بہرے کے ہم پھر وہیں آتے ہیں، آپ کے عقیدے پر آتے ہیں. ہم بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. نہیں آپ نے ابھی دلیل تو کچھ بھی نہیں دیا نا. بھائی عقیدہ آپ نے پیش کیا، ابھی عقیدے پر آپ کی ہم نے الحمدللہ تنقیات کی اور اس میں ہم نے واضح الفاظوں میں کہہ رہا تھا کہ پہلے میں نے کر دیا عقیدہ کچھ آپ کر دیتے پھر اصول تھوڑے سے. جی بالکل انشاءاللہ ہم بالکل اپنا عقیدہ واضح کریں گے، لیکن میں آپ کوئی دلیل تو پیش کریں اپنے عقیدے پر. جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ اس پر دلیل پیش کریں.
میں کر رہا ہوں، آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، اصول بتا دیں. بھائی ہم تو چلیے اگر آپ کو ہمارا عقیدہ ہی جاننا ہے تو ہم تو صرف وہی عقیدہ دیں گے جو قرآن و سنت سے واضح ہوا ہے. جی بولیے. اگر آپ اپنے عقیدے کو، جس عقیدے پر آپ ہیں، آپ اس کو واضح کر دیں گے قرآن و سنت سے اور صحابہ کے ساتھ میں، تو پھر ہم آپ کا عقیدہ جو ہے وہ جو آپ نے لیا ہے قرآن حدیث سے وہی ہم بھی لے لیں گے. باقی ہمارا عقیدہ اجماع کے ساتھ ہے الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. جی ہاں، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے، آپ اصول بتا دیجیے. بات کر رہے ہیں تو کس بیس سے بات کریں گے؟ قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہی اصول ہیں اہل سنت کے، اور کیا اصول ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں قرآن حدیث ٹھیک ہے. چلیے تو آپ پہلے دلیل پیش کریں گے، پہلے میں شروع کر دوں. آپ پڑھیں گے بھائی. نہیں اصل میں دعویٰ آپ نے کیا ہے، میں نے تو جواب دعویٰ دیا ہے نا. جی میں آپ کے میں آیت پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں، وہ آیت میں آپ ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آیت عین اس کے مطابق ہو، اس میں قیاس فہمی نہ ہو، اور قیاس ہو تو پھر اسلاف کا ہو. آپ کا قیاس یا آپ کی جماعت کے کسی عالم کا قیاس معتبر نہیں ہے ہمارے لیے. ہاں، اگر آپ کا یا آپ کے کسی عالم کا قیاس کسی اسلاف کے قیاس سے ملتا ہے، یعنی اسلاف نے بھی اسی فہم کو لیا ہے جو آپ لے رہے ہو، تو پھر وہ معتبر ہو جائے گا. تو آپ کو پیش کر رہا ہوں. جی آیت پیش کیجیے. آیت نمبر ہے آپ کے سورہ بقرہ کی 115 کی آیت ہے نا، 115 نمبر کی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. سنیے آپ سنیے. اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اس طرف اللہ موجود ہے، بے شک اللہ اس وقت والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، جس طرف تم رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے. آپ نے اس میں وجہ سے کیا مراد لیا؟ وجہ سے تو چہرہ مراد ہوتا ہے. تو پھر آپ چہرہ کیوں نہیں کہہ رہے ترجمے میں؟ اللہ موجود ہے، میں تشریح بتا رہا ہوں. نہیں اگر آپ چہرہ کہیں گے نا تو آپ کا یہ عقیدہ باطل ہو جائے گا، جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. یہ آپ کا خود کا عقیدہ باطل الحمدللہ آپ کر چکے ہو. الحمدللہ حضرت دیکھیے یہ شان ہے الحمدللہ اہل حدیث کی. میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں ترجمے میں لکھا ہے تو اس طرف اللہ کا سامنا، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا، اللہ کا سامنا ہوگا. ایک تو آیت میں نے پیش کر دی. ٹھیک. اچھا اب اسی آیت پر بات کر لیتے ہیں. کر لیجیے. تو سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس آیت سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جی سنیے تو، اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، اور جدھر بھی تم چہرہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہاں کیا ذکر ہے؟ مشرق اور مغرب، یعنی مشرق میں اور مغرب میں کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے، اور ادھر کیا دائیں بائیں کیا تو معاذ اللہ کیا وہاں اللہ نہیں ہے، جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. چلیے آپ نے آیت پہ لگتا ہے پڑھا نہیں کرتے میں نے کیا کیا. نہیں اجے اس پہ آپ اہل علم کو قول پیش کریں کہ انہوں نے اس سے یہ کہا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں بات سنیے، میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، آپ نے سنا نہیں لگتا ترجمہ. وہ آپ سنا دیجیے، میں نے سن لیا، میں نے بتا بھی دیا، آپ نے بھی سن لیا. یہ اب ہم کو عوام الناس کو سنانا ہے. آپ نے اس کا معنی یہ لیا کہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے معاذ اللہ. تو اس پر آپ کسی ایک اہل علم کا قول دکھا دیں، کیونکہ آپ کی عقل یا میری عقل تو چلے گی نہیں دین میں، جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد اللہ ہر جگہ ہے. کسی ایک اہل علم کا قول پڑھیں آپ. آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں اس میں اللہ کا مشرق و مغرب میں ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کے دعوے کے اکارڈنگ کہہ رہا ہوں. ہم جو مانتے ہیں، ہم پر الحمدللہ اسلاف کے قول ہیں، اس پر ہم جو مانتے ہیں وہ ہم آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھائیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کیسے مانا. نہیں میں آپ سے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کا دعویٰ تھا اللہ ہر جگہ ہے کے علاوہ اور کہیں نہیں. میں نے ترجمہ اس لیے نہیں تھا، میں نے کہا تھا نما تولو تو سو جس طرف تم منہ کرو گے. آیت پڑی تھی نا.
پہلے پوری پڑھی تھی میں نے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اس کا ترجمہ آپ نے کدھر کیا پھر؟ اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے, ٹھیک ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, سو جس طرف تم منہ کرو. آ تو گیا اس میں جس طرف کا بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مشرق و مغرب, آپ نے سنا ہے؟ تو اس پر آپ یہ تو اب مجھے کسی اہل علم کا قول تو دکھا دیں کہ اس سے یہ مراد ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, اہل علم کا کس کا قول چاہیے؟ مولانا فتح محمد جالندھری کا دکھا دوں میں. نہیں مجھے آپ کی جماعت کا تو چاہیے نہیں. میں تو اسلاف کے تعلق سے کہا ہے آپ کو. اسلاف گزرے ہیں ہمارے, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حاتم الرازی, امام مالک رحم اللہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحم اللہ. یہ پوری ایک جماعت ہے الحمدللہ اسلاف کی. ان میں سے کس نے یہ ترجمے یا یہ معنی مفہوم لیا جو آپ لے رہے ہو؟ آپ بتا دیں کسی نے نہیں لیا. جی ہم تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے. یعنی اسی آیت سے, ہاں اسی آیت سے, یعنی یہ جو مشرق اور مغرب کا ذکر آیا ہے اس میں, یہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے تعلق سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے اللہ کا قبلہ ہے. اور اس کا آپ کو میں حوالہ دے دیتا ہوں, آپ پڑھ بھی نہیں, انشاءاللہ اسکرین بھی دے دوں گا, آپ کہو گے اسی آڈیو کے ساتھ لگا دوں گا. تفسیر قرآن العظیم امام حاتم الرازی رحم اللہ, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 پر آپ کو یہ مل جائے گا کہ انہوں نے اس آیت سے یہ معنی مفہوم لیا ہے کہ اس آیت سے مراد اللہ کا ہر جگہ ثابت ہونا نہیں بلکہ اللہ کا قبلہ ثابت ہونا ہے. بہرکیف آپ دوسری آیت پیش کریں. ایک سیکنڈ, ہاں ایک سیکنڈ, میں تفسیر میں کثیر سے آپ کو کوشش کر رہا ہوں. ایک منٹ ہو جائے. جی تفسیر میں کثیر میں مل نہیں رہا مجھے, یہ والا میں نے ڈھونڈ کے بھی نہیں رکھا تھا. آپ کو ملے گا بھی نہیں کیونکہ امام ابن کثیر رحم اللہ, میں بھیج دوں گا آپ کو, آپ مانیے بات. چلیے خیر, امام ابن کثیر رحم اللہ کی امام ابن عباس جو مفسر قرآن ہے الحمدللہ, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا دی تھی, اسپیشل دعا دی تھی ان کے حافظے کے تعلق سے, میں نے آپ کو ان کا عقیدہ بتایا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اس سے اللہ کا قبلہ ہے نہ کہ اللہ کا ہر جگہ ثابت ہونا. بہرکیف آپ کی ایک دلیل بڑی کمزور نکلی, آپ دوسری دلیل پیش کریں. جی ہاں یہ ہے آیت. نہیں تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کس جو ہے آپ کے ساتھی نے کہا ہے کہ آیت سے مراد ہر جگہ ہونا نہیں ہے, ایک آیت سے ایک ہی معنی ہے. جی میں تو بتایا نا آپ کو, میں تو حوالہ دیا ہوں. میں مان رہا ہوں تفسیر قرآن العظیم امام حاتم جلد 1 صفحہ 212 پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو باسند صحیح, بالکل باسند صحیح آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملے گا الحمدللہ. اور اس آڈیو کے ساتھ میں اور اس کال کو کٹ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو یہ اسکیل بھی دے دوں گا. لے دیجیے. میں پوچھ رہا ہوں آپ نے اس سے یہ کہاں سے مراد لے لیا کہ شاید ایک ہی معنی ہے؟ نہیں, میں وہ معنی لوں گا جو اصحاب رسول نے کیا ہے, اور ایسے صحابی نے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کے حافظے کے تعلق سے, اور وہ مفسر قرآن ہی تو آپ کی جماعت کے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں. یہ تو کچھ چند ناپاک لوگ ہیں, وہ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں جو یہ ہمارے یہاں جو مرجیہ فرقے کے لوگ ہیں کچھ, اب میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے مطلب ان کے کچھ اعتراضات کیے ہیں اس تعلق سے, لیکن تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر الحمدللہ اجماع ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے الحمدللہ. اور اکثر لوگوں نے جو قرآن کی تفسیر ہوئی ہے امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قولوں کو پیش کیا ہے, تو انہوں نے جو معنی مفہوم لیا ہے, جو ہمارے اسلاف نے معنی مفہوم لیا ہے, ہم وہی لیں گے. ہم آپ کا عقیدہ تھوڑی بیان کر لیں گے ایک دم سے کہ آپ نے کہا اللہ ہر جگہ اس سے ثابت ہوتا. بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے دین میں, یا میری کیا حیثیت ہے دین میں؟ بھائی حیثیت دین میں اسلاف کی ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حیثیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے, تو کیا معاذ اللہ آپ کیا انکاری ہو اس بات کی کہ وہ آپ ان کی تفسیر کو ٹھکرا دو؟ میں انکار کر ہی نہیں رہا. چلیے ماشاء اللہ آپ نے مان لیا کہ اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے. اس سے
یہ مراد اور بھی مرادیں ہو سکتی ہیں. آپ میں تو آپ سے بول رہا ہوں نا کہ آپ پھر کسی اہل علم جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں اس سے آپ اس کا مانا مفہوم. آپ اگلی آیت آ جائیے بھائی. چلیے ٹھیک ہے, میں نہیں دکھا پا رہا ہوں, مان لیا. جی ماشاء اللہ. جی اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 186 میں, آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور جب آپ سے پوچھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے متعلق, تو فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہو کہ میں قریب ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت بندے کے قریب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف عرش پہ اللہ رب العزت. اچھا اگر یہ ہے نا کہ آپ ابھی میرے عقیدے کا رد نہ کریں, آپ اپنے عقیدے پر رہیں. ابھی میرے عقیدے پر آپ نے اپنا عقیدہ پیش نہیں کیا. میں نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا, آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا, آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں, میں اپنی آپ کو دلیل دوں گا. تو ابھی آپ اپنے عقیدے پر رہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے یامین صاحب, ذرا دیکھیے آپ باغور ہو کے بات سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے عوام الناس کی بڑی اصلاح ہوگی, کیونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے. لوگ پل بھر میں اس سے کافر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پل بھر میں اس سے مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو ابھی آپ اپنے عقیدے, جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, آپ اس کے متعلق دلیل دیں. آپ یہ دلیل نہ دیں کہ اللہ قریب ہے. اللہ قریب ہے ہم بھی مانتے ہیں, کیسے ہے یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. یہاں اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا علم ہے, نہیں ہے اللہ کا علم. معاذ اللہ. تو اس میں تو اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور شہرک اللہ کی ذات مراد ہے. شہرک گردن کے, سنیے میری بات سنیے, آ رہا ہوں میں. چل, شہرک گردن کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا معاذ اللہ بندے کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے؟ بہت خراب عقیدہ ہے یہ, اللہ میری توبہ. یہ تو ایسا عقیدہ ہو گیا جیسے کہ آپ کی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10-15 دن ٹوائلٹ نہیں جاتے تھے کہ وہاں انہیں اللہ کے انوار نظر آتے تھے. معاذ اللہ, لیٹرین میں اللہ کے انوار تیر رہے ہیں. اللہ میری توبہ, استغفر اللہ. اب یار مطلب یہ عقیدہ تو یامین صاحب ابھی فضائل اعمال کا موضوع چل رہا ہے. نہیں میں آپ کو مثال دیا ہوں یامین صاحب. دیکھیے ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے, ہمارا عقیدہ ہندوؤں والا نہیں ہے. بھائی ہندو کا کیا عقیدہ ہے کہ ہر کنکر میں شنکر, تو یہ عقیدہ مسلمان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ, ہر جگہ اللہ. حافظ ہیں؟ نہیں میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں, لیکن آپ سے میں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے, میں اس کے تعلق سے آپ سے صریح دلیل مانگ رہا ہوں. تعلق سنیے تو نا. نہیں میں قریب پر دلیل دے رہے ہو نا آپ. میں سنیے تو نا آپ بات. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کے حافظ ہیں کیا؟ نہیں. کچھ تو قرآن آپ کو حفظ ہوگا نا. ہاں جتنا ہے وہ ہے الحمدللہ. میں سمجھا قرآن موجود ہے. ہاں الحمدللہ موجود ہے. بیت الخلاء میں قرآن کا لے جانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے. بالکل ناجائز ہے. آپ بیت الخلاء آج تک گئے کہ نہیں گئے؟ تو آپ ذات کی بات کر رہے ہو یا صفات کی؟ مجھے بتائیے آپ بیت الخلاء گئے کہ نہیں گئے؟ ہاں جاتا ہوں نا. آپ قرآن کو باہر نکال کر جاتے ہیں تو بس استغفر اللہ. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کا میری بات کا جواب نہیں میری بات کا جواب دیجیے. آپ قرآن کو سینے سے باہر رکھ کر جاتے ہیں بیت الخلاء؟ نہیں میرے سینے کے ساتھ جاتا ہے قرآن, لیکن اس میں اب میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت تو لے لوں نا میرے بھائی. اب جیسے آپ اس کو قرآن کو معاذ اللہ کی ذات پر قیاس کر رہے ہیں, کیا یہ قرآن اللہ کی ذات ہے؟ دلیل لوں گا میں نے بات ہی کہاں کری حضرت. نہیں آپ مجھے یہ تو بتائیں کیا قرآن اللہ کی ذات ہے یا صفات ہے؟ قرآن کتاب ہے, اللہ کی ذات. کتاب قرآن کہاں سے آ گیا ابھی؟ قرآن کیا ہی تو ذکر کر رہے ہیں آپ کی. قرآن کو آپ ٹوائلٹ میں لے کر جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن جو ہے آپ کے سینے کے اندر ہے, آپ بیت الخلاء جاتے ہیں. آپ بتائیے نا, ابھی آپ سیرت جانا چاہیے. جاتے ہیں نا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں بات ذات کی چل رہی ہے صفات کی چل رہی ہے؟ ذات کی چل رہی ہے. تو پھر آپ ذات پر اعتراض کیجیے, آپ صفات پر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سننا دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے, تو ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے. میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ کہاں کا جواب دے رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں اصل میں کیا ہے یامین صاحب. دیکھیے آپ تو ابھی نئے مجھے لگ رہا ہے واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر آئے ہیں. آپ کے جو بڑے پرانے دگگج ہیں نا, جو بڑے اکابرین ہیں, اس تعلق سے ان کے پاس میں بھی ان کے عقیدے پر کوئی صحیح واضح دلیل موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے اس بدترین عقیدے کو ثابت کر دیں کہ معاذ اللہ ہر جگہ اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے.
आप तो अभी, मैं समझ रहा हूँ आप अभी नए नए आए हो सोशल मीडिया पर। अरे मैं कहीं से आया हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कुछ सवाल ये है आपसे, अरे भाई वो उसका जवाब दे दिया ना। ये इन बातों से आप सिर्फ देवबंदियों को बहका सकते हैं। नहीं बहका सकते। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए ना जी। मैं तो इतना कह रहा हूँ जिस तरीके से आप कुरान को अपने सीने में लेकर बैठक करा जाते हैं। मैंने बोला था शुरू में अल्लाह बिला जिस में, अब मैं उसको कैसे नहीं जा रहा हूँ किस तरीके से। तो आपके पास में दलील तो एक भी नहीं है ना। सुनिए मैं जो बंदा कुछ भी बना ले। अल्लाह का इबादी अन्नी का जो लफ्ज आया ये रात के लिए आया है, यहाँ पर रात के लिए आया है। यानी आप मानते हैं कि अल्लाह जो है वो बंदे के अंदर हुलूल कर जाता है। आप वहाँ पर अन्नी का लफ्ज दिखा दें। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे मैं कुछ देख रहा ना, मैं आपको कुछ बता रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आप इससे यही मुराद ले रहे हैं तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह बंदे के अंदर हुलूल कर जाता है? मैं उसका जवाब दूंगा। अभी आप मेरी दलील सुन लीजिए। मैंने अन्नी का लफ्ज जो है क्यों इस्तेमाल किया है यहाँ पर, उससे रात की मुराद ली है ना, उसका आप जवाब दीजिएगा। और रब्बी सज्जन अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन। यहाँ पे अन्नी का लफ्ज आया कि उसने कहा ए मेरे रब कैद ज्यादा पसंद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उसने कहा ए मेरे रब कैद ज्यादा पसंद मुझको, उससे जो मुझे बुलाती है उसकी तरफ, और इल्ला तस्रिफ अगर न फेरा अन्नी मुझसे, यहाँ पर भी देख लीजिए बात मुराद है। और सुनिए आप आयत माँ अगना अन्नी मालिया, ना काम आया मुझको माल मेरा, यहाँ पर भी बात मुराद है। हलाक हो गया मुझसे सुल्तान मेरा, हलाक अन्नी सुल्तानी, हलाक अन्नी का लफ्ज जो है वो रात के इस्तेमाल। छोड़े आप ये बताएं आपका जो दावा है कि अल्लाह हर जगह है, इसके ताल्लुक से आप दलील पेश करें। मैंने ये दलील कौन सा लफ्ज कहाँ आया ये मैं आपकी अकल से नहीं समझूंगा। नहीं मैं इसको असलाफ की निगाह से समझूंगा, असलाफ के फहम से समझूंगा। इमाम कुर्तुबी अरे भाई सुन तो लीजिए, इमाम कुर्तुबी रहमुल्लाह फरमाते हैं इससे मुराद अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह का इल्म है जिसके जरिए वो तुम्हारे साथ है। तो मैं आपकी बात मानूं या असलाफ की बात मानूं? आप अन्नी का एक जगह लफ्ज दिखा दीजिए भाई। मुझे आप ये बता दो मैं आपको मानूं या असलाफ को मानूं? मैं मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानूं या आपको मानूं? मैंने मतलब तर्जुमा जो पढ़ा सही नहीं भाई। तर्जुमा तो भाई जाहिरी मानों से तर्जुमे बनाना, उसको अपना अकीदा बनाना ये गुमराहों का उसूल है। हम अपना तर्जुमा अपने अकीदे अपना मनहज हम जो बनाते हैं वो असराफ से फहम से बनाते हैं जी। हाँ तो उन्होंने दलील दी होगी ना कहाँ से दिया और आपने कितने दलील दी? मैं तो अभी आपके अकीदे पर बात कर रहा हूँ। आपका दावा क्या है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, आप दलील क्या दे रहे हैं? अल्लाह करीब है। हम भी मानते हैं अल्लाह करीब है, लेकिन यहाँ इससे मुराद असलाफ ने, भाई सुन तो लीजिए, अब ऐसे आप भी बोलोगे मैं भी बोलोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। भाई आपने कहा कि अल्लाह करीब है, हम भी मानते हैं अल्लाह करीब है, लेकिन कैसे करीब है? जैसे हमारे असलाफ ने माना। इमाम कुर्तुबी रहमुल्लाह कहते हैं इससे मुराद अल्लाह का इल्म है। इल्म के एतबार से हम बिल्कुल मानते हैं कि हाँ अल्लाह काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी के उठने के दिल में उठने वाले वसवसों से भी अल्लाह वाकिफ है। इससे हमारा इनकार ही नहीं है। लेकिन आपका क्या कहना है? आपका कहना है कि माज़अल्लाह हर जगह अल्लाह है, फिर आप कहते हो अल्लाह ला मकान भी है। अजीब मतलब अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बता दें कि एक आलिम का किसी एक जो है आप भाई इसमें कयास नहीं चलता, अकीदे का मामला है, इसमें कयास नहीं चलता। क्या आप कुछ भी कयास करोगे और वो आपके कयास को मोतबर मान के उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा। या तो आप इस पर भी अपने असलाफ से कौल पेश करें, किस असलाफ ने कहा कि इससे मुराद अल्लाह की जात है। माज़अल्लाह आप एक असलाफ का नाम ले दें, मैं भी देवबंदी होने का ऐलान करता हूँ। जी बताएं। मैंने जो तर्जुमे निकाल के रखे हैं। अरे भाई तर्जुमे जाहिरी तर्जुमे से आप इस्तिलाह बना रहे हो भैया, ये तो गुमराही है ना। ये तर्जुमे आपसे बेहतर तो असलाफ ने बनाए ना, आपसे तो लाखों करोड़ों गुना बेहतर है और मुझसे भी। तो उनके तर्जुमे को आप क्यों छोड़ रहे हो? उनके फहम को आप क्यों छोड़ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ आप जो मुझसे और आपसे हजारों करोड़ों गुना बेहतर असलाफ हैं। हाँ मैं उनको भेज दूंगा आप सुनिए बात को। हाँ सुनिए आप मुझे अपनी राय पेश मत कीजिए, आप मुझे वो पेश कीजिए जो असलाफ। हाँ उलमा, आप एक किसी अहले इल्म का दिखाएं मुझे कि उन्होंने कहा इससे मुराद माज़अल्लाह की जात है।
نہیں تو اس سے مراد ذات نہیں ہے، آپ ہی ثابت کرتی ہے نا، میرے پاس پیش ارے ذات نہیں ہے نا، ہم نے تو ثابت کر دیا اس سے اللہ کا علم مراد ہے. تو دوسری جگہوں پہ ذات مراد کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کہاں ہم نے ذات مراد لیا ہے؟ سنیے، کہاں ہم نے ذات مراد لیا ہے؟ میں نے دوسری آیت بتائی تو نہیں آپ کو. تو مالک مخلوق کو کیا آپ ایک کر دیں گے؟ ان دونوں کا ترجمہ آپ ایک کریں گے اللہ کے بندے؟ تو یہ تو حلولی ہو، یہ تو مجسموں والا عقیدہ ہو جائے گا، جیسے مورتی پوجک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے ہر چیز میں سما جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. تو آپ میں اور ان میں پھر فرق کیا رہے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اولا ہے، اللہ کی ذات اولا ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، مالک مخلوق میں حلول نہیں کرتا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ کہتے ہو نہیں کرتا ہے، تو پھر اس پر آپ اہل علم پہ قول مجھے دکھاؤ کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ ہے، اور آپ دلیل کیا دیتے ہو؟ اللہ رب العزت قریب ہے. تو بھائی ہر جگہ ہونے میں اور قریب ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی بندہ اگر سوال ہی نہ کرے، بھائی اس کا آیت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں. تو اور اگر کوئی سوال ہی نہ کرے یا کوئی جگہ سوال کرنے والا ہی نہ ہو تو کیا معاذ اللہ وہاں بھی اللہ آپ کے عقیدے کے اکارڈنگ تو وہاں ہے ہی نہیں. پھر تو آپ کو اپنے صحیح دعوے پر یامین صاحب، آپ کو اپنے صحیح دعوے پر صحیح دلیل دینا ہے. یہ نہیں ادھر ادھر سے جوڑا اب پیش کر دیا، ادھر ادھر سے جوڑا پیش کر دیا. میں پوچھ رہا ہوں انی کا لفظ جو ہے بھائی انی کا لفظ یہاں علم کے تعلق سے لے رہے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ. اور اب آپ کسی بھی تعلق سے لو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے. ایک سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا ہے. آپ پڑھیں اس کی، آپ مجھے اسکرین شاٹ لے کے بھیجیے گا. بالکل بالکل. فی الکتابی شرح حدیث النزول صفحہ نمبر 127 التبعات المکتب اسلامی. اس میں آپ کھول کر پڑھیں گے، یہاں بھی آپ کو عبداللہ ابن مسعود ان کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول نظر آئے گا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے. آپ کہتے ہو نہیں اللہ کی ذات ہے. تو بھائی آپ کا فہم تو ہمارے لیے معتبر نہیں ہے نا. ہمارے لیے معتبر اسلاف کا فہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے علم مراد ہے، آپ کہہ رہے ہو اس سے اللہ کی ذات مراد ہے معاذ اللہ. اور اگر میں اس سے ذات بھی مراد بالفرض تھوڑی دیر کے لیے میں اس سے ذات مراد لے لوں تو سوال یہ اٹھائے گا کہ آپ کا دعویٰ قریب ہونے کا ہے یا آپ کا دعویٰ ہر جگہ ہونے کا ہے. بے شک آپ کا دعویٰ ہر جگہ ہونے کا ہے، تو مجھے ہر جگہ ہونے کی دلیل پیش کریں. آپ قریب ہونے کی دلیل ہی پیش کیوں کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، آگے آئیے نا، اپنا آیت پیش کرتا ہوں آپ کو. ہاں آیت پڑھیے. اب اگلی آیت پر چلیے. دو آیتوں کا میں الحمدللہ اسلاف کے فہم سے آپ کے عقیدے کا رد گیا ہوں، آیت کا نہیں. یہ پڑھیں. ایک سیکنڈ ہوگیے گا. سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ سورۃ نمبر ہے 58 ہے نا. سورہ مجادلہ کی سورۃ نمبر 58 کی آیت نمبر 7 ہے جو ہے ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، سمجھے آپ نے، آسمانوں میں اور زمین میں نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 لوگوں میں مگر وہ ان میں چوتھا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان میں چھٹا ہے. اب یہاں کیا مراد دیں گے آپ؟ جہاں 2 لوگ ہوں، اگر تین لوگ ہیں وہاں نہیں، 2 کا لفظ نہیں، اگر 2 لوگ ہوں کہیں پر تو کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ ارے حضرت مثال دی گئی ہے یہاں پر، یہ تو تیسرا اللہ نہیں ہے. بات کرتے ہیں ابھی بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ اپنے دعوے کو بھول گئے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. آپ اس دعوے پر ایک دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں. نہیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں 2 لوگ ہیں وہاں اللہ نہیں ہے، جہاں 1 لوگ ہے وہاں اللہ نہیں ہے، جہاں 1 بھی لوگ نہیں ہے وہاں اللہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ. آپ کے عقیدے کا اکارڈنگ آپ خود اس کا رد کر رہے ہیں. نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے. اچھا زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، وہاں اللہ ہے یا نہیں؟ ابھی آپ سنو، یہ آیت میں نکال کے دکھاؤں گا آپ کو، رک جائیے ایک سیکنڈ.
بھائی آپ مجھے سب کچھ نکال کے دکھا دے رہا، لیکن فی الوقت میرے سوالوں کا بھی جواب دو. آپ نے کہا کہ جہاں 2 لوگ ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ، جہاں 3 لوگ ہوتے ہیں چوتھا اللہ. تو کہاں جہاں پر 2 لوگ ہیں تو کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ وہاں پر بھی اللہ ہے. اللہ تو پھر پڑھیے نا وہ آیت پڑھیے نا کہ سب جگہ اللہ ہے. آپ اس سے یہ ثابت کر دیجیے. آپ نے کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ سے بھائی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جس طرح کی آیات آئی ہیں یہ متشابہات ہیں، اور ان سے جو اہل علم نے ان کی تشریح کی ہے ان تشریح میں انہوں نے اس سے اللہ کا علم مراد لیا ہے. اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، باوجود اس کے اس کا علم جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ اتنی پاور اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے عرش پہ رہنے کے باوجود بھی پوری دنیا میں جو ہلچل ہو رہی ہے تمام 7 زمین آسمانوں میں ان سب سے وہ باخبر ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جیسے بھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور ٹی وی میں آپ کو امریکہ کا دکھائی دینے لگے تو آپ پورا امریکہ دیکھ لیں گے اس میں، جبکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سا ٹی وی ہوتا ہے. نہ آپ کی کوئی وسعت اوقات ہے، نہ میری کوئی وسعت اوقات ہے، نہ اس پوری دنیا کی کوئی وسعت اوقات ہے. جب ٹیکنالوجی اتنی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ جو سپر پاور ہے، جو میرا اللہ ہے، اللہ رب العزت جو عرش العظیم ہے، کیا اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے عرش پر رہ کے ہر چیز کا احاطہ کر لے، ہر چیز کو جان لے؟ آپ کیوں اللہ کی بے ادبی کیے دیتے ہیں یار کہ اللہ معاذ اللہ ہر جگہ آ جاتا ہے، ہر جگہ گھومنے پھرنے چل دیتا ہے. میں نے بولا اگر اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں، آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا. میں نے بولا یہ گھومنے پھرنے چل دیتا میرے الفاظ ہیں. ارے بھائی جب آپ یہ آیت پیش کریں گے نا الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جہاں 2 ہے وہاں تیسرا اللہ، جہاں 3 ہے وہاں چوتھا اللہ. ان آیاتوں سے آپ کیا معاذ اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر رہ کر ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا؟ میں نے بولا، میں نے کہا اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ، میں نے پہلے ہی بولا تھا. تو اللہ اگر علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو پھر آپ اسی کو مان لیں نا. پھر آپ اللہ کی ذات کو کیوں گھسیڑے دے رہے ہیں دنیا میں؟ کیا مالک مخلوق میں حلول کر جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات اور صفات صاف ہیں. سنیے تو بالکل اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کی ذات اللہ کی صفات الگ نہیں ہے. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ باوجود عرش پر ہونے کے بھی اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو آپ نے الگ الگ کر تو دیا، اللہ نہیں کر رہے نا. ارے آپ یہ بول رہے تھے ساتھ آپ نے کر دیا کہ دنیا میں علم ہے اور عرش پہ اللہ. ہم نے کب کہا دنیا میں علم ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا علم اتنا پاوردار ہے کہ جیسا بھی آپ کو مثال دی تھی نا امریکہ کی، کہ آپ یہاں گھر سے بیٹھ کے امریکہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھ کر اپنے علم سے پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتا؟ بالکل پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. آپ نے بھی کہا اللہ کی ذات اور صفات الگ الگ نہیں، بات مانتے ہیں آپ؟ ہاں تو بالکل ہے. تو اللہ میں تو بھائی تو کسی گمراہ کن انسان کا عقیدہ ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ کی ذات اور صفات الگ الگ ہے. ہاں تو جہاں صفات ہیں وہاں ذات اللہ کی ہے. ہاں تو صفات بھی اسی کے ساتھ ہے نا، ایسا تھوڑی آپ اس کو جدا کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ، بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے لے لیا؟ سنیے تو اس کے بعد آپ نے میں نے اس کا انکار کرے گی، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں قرآن کی آیت کا؟ آپ اس سے مراد یہ کہاں سے لے رہے ہیں الرحمن علی العرش استوى سے کہ اللہ صرف اور صرف عرش پر ہی ہے؟ آپ ایک آیت پیش کر دیجیے کہ اللہ صرف اور صرف عرش پر ہی ہے. نہیں، یہ تو آپ کو رد کرنا ہے نا اس دعوے کا. تو کیوں کرنا ہے مجھے؟ آپ ایک آیت پیش کر دیجیے، آپ کا عقیدہ بھی آپ ثابت کر دیجیے نا. نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ عرش خالی ہوتا ہی نہیں ہے. اور جو یہ کہے کہ عرش خالی ہو جاتا ہے تو وہ اس پر دلیل پیش کرے. خالی ہو جاتا ہے مانا خالی ہو جاتا ہے یعنی اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہیں کو. اچھا. ہاں، جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ 2 ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہو جاتا ہے، جیسا آپ کہتے ہو کہ اللہ قریب ہے. نہیں تو اس سے قرآن کو آپ سمجھیں گے یا مفسر قرآن سمجھیں گے؟ نہیں، آپ اور میں تو ایک طریقے سے جاہل انسان ہیں. میں اور آپ سے بہتر تو ظاہر بات ہے مفسر قرآن ہی سمجھیں گے نا ان کو. تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد اللہ کا علم ہے. نہیں جی، اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے بالکل. اور عرش مخلوق ہے. ہاں بالکل. جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ آپ کہہ رہے تھے اللہ. اب یہ سوال نہیں، یہ سوال کا آپ جواب دیجیے. آپ نے کہا کہ اللہ عرش پر. اللہ عرش پر. یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، میں بتا رہا ہوں نا، آپ سننے کا مادہ تو رکھیں. آپ جب حدیثوں کی کتاب کھولیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس سے پہلے اللہ عما میں تھا.
कहाँ था? अमा में। हाँ, ना उसके ऊपर कुछ था ना उसके नीचे कुछ था। उसका माना करिए अमा का। माना तो वो करते हैं बिदती लोग, हम तो इतना ही मान लाते हैं जितना हमको बताया गया है। नहीं, अमा का माना क्या है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना जिसके ऊपर कुछ है ना जिसके नीचे कुछ है। उससे पहले अल्लाह वहाँ था, खुद हदीस वाज़ेह कर रही है इस बात को। नहीं तो अमा का उर्दू में माना क्या, मैं समझ नहीं पा रहा ना भाई। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर कुछ था ना उसके नीचे कुछ था, वहाँ अल्लाह था। इसकी जो है तफसील हदीस में नहीं है। तफसील आप बता दीजिए फिर। हम तो सिर्फ इतना आमन्ना व सद्दकना। भाई मुसलमानों का उसूल क्या है? आमन्ना व सद्दकना। उसमें अपनी नापाकल गुजेरनी कि अल्लाह कहाँ था, अल्लाह क्या कर रहा था, अल्लाह कैसा है, इसमें हम पढ़ते ही नहीं ना। आमन्ना व सद्दकना, सुन लिया मान लिया, बात खत्म हो गई। अब मैं इसमें मुतशाबिहात में जाऊं, क्या अमा क्या है जी, अमा कैसी थी जी, अल्लाह कैसे रहता होगा? भाई मैं क्यों पढ़ूं इन चक्करों में जब मेरे नबी नहीं पढ़े, मेरे नबी ने नहीं बताया तो मैं कैसे बता दूं? और इसके ताल्लुक से तो इमाम मालिक रहमुल्लाह का कौल है कि अल्लाह की कैफियत के ताल्लुक से सवाल करना ही बिदअत है। आप ये सवाल करके बिदअत ही खुद साबित हो रहे हैं। क्या कौल है उनका? उन्होंने कहा है कि अल्लाह की जात के ताल्लुक से सवाल करना बिदअत है। अर्रहमान और अल्लाह अर्श तवा के ताल्लुक से जब उनसे पूछा गया था, एक शख्स ने उनसे पूछा था कि क्या अल्लाह अर्श पर है? उन्होंने कहा हाँ, उसकी कैफियत क्या है? उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह अर्श पर है और उसकी कैफियत क्या है? तो इमाम मालिक रहमुल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह का बुलंद होना मालूम है, यानी अल्लाह ऊपर है, कैफियत मालूम नहीं है, और उस पर ईमान लाना वाजिब है और सवाल करना बिदअत है। तो इमाम मालिक रहमुल्लाह आप जैसे लोग उनके नजदीक बिदअती हैं। पहले मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इमाम मालिक का यह कौल है ही नहीं, आप साबित नहीं कर सकते कि इमाम मालिक का कौल है। सुनिए, इमाम मालिक अगर मैं साबित कर दिया फिर आप तौबा कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लूंगा। आप सुनिए मेरी बात। सुनिए मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात बोल दूं। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह किताब अस्मा व सिफ़ात में जुज़ नंबर 2 सफ़ा नंबर 150 पे लिखते हैं कि ये इमाम मालिक का कौल ये साबित नहीं है इमाम मालिक। अच्छा, तो ये एक जगह और, बल्कि दो जगह और है, दो जगह और भी है। नहीं तो इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह क्यों लिखा है सर? सीरा आलमुन नुबला सही सनद से लेकर आए इमाम मालिक, ये इमाम बहक़ी रहमुल्लाह इसको याह्या बिन याह्या की सनद से आप देखिए, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बासनद सही मिल जाएगा। याह्या बिन याह्या रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने फरमाया अलल इस्तवा गैरा मजहूल, यानी अलल इस्तवा जो है गैरा मजहूल, यानी ये ऐसी चीज है जिसका मालूम है यानी मजहूल नहीं है। वल कैफियती गैरा माकूल, और उसकी कैफियत जो है उसका इल्म नहीं है। वल ईमाना भी वाजिब, और उस पर ईमान लाना वाजिब है। वह सवालहु अन्हु बिदअत, और इसके ताल्लुक से सवाल करना बिदअत है। आप याह्या बिन याह्या की सनद पढ़िए आप, और मैं आपको हवाला देता हूँ, आप सीरा आलमुन नुबला सफा नंबर 111 पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये कौल मिलेगा। ठीक है, वो ठीक है। इमाम बहक़ी किताबों के साथ में क्यों लिखा है नंबर 2 में 150? अरे तो दो इमाम मालिक रहमुल्लाह दो कौल लेकर आए हैं, इनमें दो कौल है उनके। यही वाले कौन जो अस्मा व सिफ़ात में सुनिए, तो याह्या बिन याह्या की जो सनद है ना, इस पर आपका एक भी अहले इल्म आज तक कोई जरा ही पेश नहीं कर पाया। आप जरा पेश करने इस सनद पर क्या जरा है? जरा थोड़ी मैं कह रहा हूँ इमाम बहक़ी नहीं। अरे तो मेरे भैया दो कौल मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। इसमें एक का माना मफहूम ये है, सुनिए तो, इसमें एक का माना मफहूम ये है कि इमाम मालिक से एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह अर्श पर है लेकिन उसकी कैफियत क्या है। एक तो कौल है ये, इसके बारे में इमाम बहक़ी फरमाते हैं कि ये कौल साबित नहीं है, लेकिन याह्या बिन याह्या की सनद से जो मरवी है ये बिल्कुल बासनद सही कौल है। और अगर आप कहते हो कि ये कौल साबित नहीं है तो आप फिर इसकी सनद पर कोई जरा पेश करें, आप हमें बताएंगे इसकी सनद में जब वक्त नहीं है तो फिर यार आप क्यों कहते हो ऐसे? सुनिए बात सुनिए, तो इमाम बहक़ी के माने कि याह्या बिन याह्या को माने। अच्छा, ये सफा नंबर 304 पे जो रिवायत आई है ना याह्या बिन याह्या की, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपने सफा नंबर 150 बताया, लेकिन ये सफा नंबर 304 पर है, दूसरी वाली जो है। आप इसको देखें और आप इस पर कलाम करें। अगर आप इसको साबित करेंगे ना, अगर आपने इसकी सनद पर कलाम किया तो फिर हम आपके घर से आपको दिखाएंगे कि अल्लाह की कैफियत से जो है सवाल करना वो बिदअत है। फिर तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कहाँ से दिखाएंगे? आपके घर से, आपके उलमा से।
दारुल देवबंद हनफियों से। मैं भी इससे बात कर रहा हूँ, इमाम बहकीन, मैं कह रहा हूँ क्यों नफी करी उसको? नहीं तो नफी इसलिए की ना कि वो कौल एक कौल साबित नहीं है, दूसरा कौल सही है भाई। जो कौल ना, अरे भाई दो अलग अलग सनदों से नहीं आती क्या रिवायतें? अलग अलग रावियों से रिवायत नहीं आती हैं क्या? तो इमाम बहकीन ने अलग जगह पर उसकी वो कर दी है। नहीं आप दिखाओ, वहाँ मना किया है उन्होंने, सफा नंबर 304 देखो, आप खोलो अस्मा व सिफात सफा नंबर 300। भाईजान अरे वो यार अब कोई हदीस जो कुतुब इसमें आ जाती है सित्ता में, वो कई कई सनदों से आती हैं। बात सनद जो है सही होती है, बात सनद ज़ईफ होती है। तो जो सनद सही होती है, क्या आप उनको भी ज़ईफ मानोगे क्योंकि फला किताब में ज़ईफ लिखा हुआ है? फिर भाई सुनन कुबरा लिल बैगी में इमाम बैगी रहमतुल्लाह ने जो किताब लिखी है जुज़ुर क़िराअत के ताल्लुक से, उसमें वो बात सनद सही रिवायत लेकर आए इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की। और जो तिरमिजी में और अबू दाऊद में है वही सनद, उसको इमाम ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह उसकी सनद को ज़ईफ कह रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी सनद लेकर आए इमाम बैगी रहमतुल्लाह जुज़ुल क़िराअत में, उन्होंने उसकी सनद को हसन कहा। तो वो दूसरी सनद हो गई, उसमें सिर्फ एक रावी का डिफरेंस हुआ था। वही रिवायत दो किताबों में आ गई, एक को ज़ईफ कह दिया, एक सही हो गई। तो ऐसी तो बहुत सारी मिसालें हैं भाई। वही रावी, वही सनद, वही चैन बुखारी मुस्लिम में होती है, वो हदीस हसन और सही होती है, लेकिन जब वो दूसरी किताबों में आती हैं उन्हीं सनद पर जो है वो एतराज हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो तदरीस होती है मुदल्लिस की, उसकी समाज की तस्रीह नहीं होती, जबकि बुखारी मुस्लिम पर ये उसूल है कि इसमें समाज की तस्रीह मौजूद है। एक सेकंड रुकिएगा जी। सुनिए आप मेरी बात। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी ये वाली इसको इमाम मालिक की कौल को जो है से सही साबित नहीं करा और नफी करी उसकी। कौन सी किताब में? मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड जी। फतहुल बारी किताब का नाम सुना आपने? हाँ, शरह सहीह बुखारी है ना? हाँ। फतहुल बारी में जिल्द 13 में है, सफा 458 या 98 है, कुछ कौन सी सनद है कि कौन सी सनद का रद्द किया है उन्होंने? ये तो है ना। तो आपने कौन पेश किया था, मैंने उससे बात कर दी था। ये तो बात तो अभी आपने इसमें सीरा आलमुन नुबला पर बात की थी ना, इसमें भी तो है ये कौल। सीरा आलमुन नुबला में भी है, तमहीद में भी है। चले तो हो सकता है अलग अलग सनद से आया, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई एक सनद सही हो सकती है, दूसरी सही हो सकती है। अब ये याया भी नहीं आया वाली जो सनद है ये सही है, लेकिन सही सनद के साथ में आया है। बहरहाल क्या आप मतलब आप क्या इसको बिदअत नहीं मानते कि अल्लाह की जात के ताल्लुक से सवाल किया जाए, वो कैफियत के ताल्लुक से? बात अल्लाह सुनिए, तो सवाल आपके उसने करा है, अमान ने, मैंने थोड़ा ना करा है। नहीं आप फिल वक्त तो आप मुझसे किए हो यार। अमान को मैं कल से पहले जानता भी नहीं था। नहीं मैं कल से पहले उनको जानता भी नहीं था। मैंने क्या देखिए, अब वक्त भी ज्यादा हो गया है, बहुत लंबा ऑडियो हो गया। आप मुझे अपने जैसे आपने दावा किया था, सरीह दावा कि अल्लाह हर जगह है, इस ताल्लुक से आप हदीस पेश करें, कुरान की आयत पेश करें, फिर मैं उसका इंशाल्लाह रद्द करूंगा। 3 आयत आप पेश कर चुके हैं जिससे ये साबित नहीं हुआ जो आपका दावा है। तो लिहाजा अगर आपके इल्म में कोई 1-2 आयत और है, नहीं अब आप सुनिए। अब आप जैसे कि हमने दावा किया था, जी अब मैं आपको दलीलें देता हूँ, सुनिए। देखिए सुनिए, इसमें दलील है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सूरह यूनुस आयत नंबर 3 पारा नंबर 11। रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, उसने 6 दिन और 6 रातों में, इस तरह का मफ़हूम है इसका। उसके बाद में अब आइए दूसरी तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा मैं तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ। अगर अल्लाह हर जगह होता तो अल्लाह उससे नहीं कहता ईसा अलैहिस्सलाम से कि मैं तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 55। नहीं और सुन, अब सुन लीजिए, आप दलील दे चुके मोहतरम, आप मेरी सुन लीजिए, मैं फिर इंशाल्लाह कॉल कट करूँगा। चलिए आपने जो आपकी मजबूत दलाइल दो आप रख चुके, और अपने रब से जो उनके ऊपर
ہے کپ کپاتے رہتے ہیں. کون کپ کپاتے رہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 50. اب آئیے حدیث کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا فی السماء. آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ لونڈی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو کیا وہ لونڈی یہ کہتی کہ اللہ فی السماء یعنی آسمانوں میں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اس لونڈی نے بیان کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. حدیث نمبر 2. نبی علیہ السلام نے عرفہ کے خطبے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کہو گے؟ صحابہ نے فرمایا ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کی. اس پر نبی علیہ السلام نے انگوٹھے شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس کو بلند کیا، اور پھر دوسری مرتبہ انہوں نے ان لوگوں کی طرف انگوٹھے کی شہادت سے گواہی دی اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. یعنی اللہ انگوٹھے سے اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول انگوٹھے سے اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اوپر کی طرف کہ اللہ تو ان لوگوں کی گواہی مان لینا، یعنی تو اس کا گواہ بن جا. حدیث نمبر 3. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اور میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں میرے پاس ارے تو آسمانوں سے، اب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آسمانوں سے میں برساتا ہے، تو کیا آسمانوں سے میں برستا ہے؟ اس سما سے مراد اونچائی ہوتا ہے یار، اس سما سے مراد اونچائی ہوتا ہے نا. یہ سمجھنے کی باتیں علمی کلام ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بھائی سنیے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4351. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے پھر وہ انکار کر دے، بس وہ جو آسمان پر ہے اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک مرد اس سے راضی نہ ہو جائے. صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1436. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ وہ جو آسمانوں پہ ہے، اور اس سے مراد اللہ کا عرش ہی ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم ثابت کر دیں گے. حدیث نمبر 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے، یعنی جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے. یحییٰ بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں کہا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث نمبر 6 رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو اور تم پر جو آسمانوں پر ہے وہ رحم فرمائے گا. ترمذی حدیث نمبر 1924. المستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 159. تو میاں اتنی ساری دلیلیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بہت ساری دلیلیں ہیں اس تعلق سے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک اعمال اللہ کی طرف اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ 2 فرشتے اوپر سے آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، 2 واپس اوپر چلے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ. میں آپ کو ایک یہودی کافر کا عقیدہ بتاؤں. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو قرآن حدیث کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ ذرا سیڑھی لگاؤ آسمانوں کی طرف، میں اس اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ایک کافر مشرک بدعتی پلیت فرعون جیسی قذاب شخصیت کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہی ہے. لیکن آپ پتہ نہیں کہاں سے نئی مخلوق پیدا ہوئے جنہوں نے ایک نیا عقیدہ معاذ اللہ اپنی طرف سے گڑھ لیا، جس کی آپ کے پاس میں نہ کوئی صریح دلیل موجود ہے، نہ قرآن سے کوئی آیت ہے، نہ حدیث رسول ہے، اور نہ ہی کسی اسلاف کا فہم ہے. اب یہ تو ہم نے قرآن حدیث سے آپ کو دلیل دی، اب آئیے ہم آپ کو اہل علم سے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور تمام تابعین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. الاسماء والصفات صفحہ نمبر 291. امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہے. کن کا؟ سارے مسلمانوں کا، آپ لوگوں کا نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا بھی اتفاق ہو جائے گا، لیکن اتفاق کون نہیں کر رہے، اس سے خروج کون کر رہے ہیں؟ جو مسلمان نہیں ہیں. امام عثمان بن سعید لکھتے ہیں کہ اس بات پر سارے مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے.
اپنے آسمانوں کے اوپر. امام ذہبی رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس پر اجماع ہے، یعنی تمام امت کا اجماع میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ امام ذہبی رحم اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. الاصول للامین الغفار صفحہ نمبر 174. امام ابو بکر محمد بن حسین العبوری رحم اللہ لکھتے ہیں، سنیے، لکھتے ہیں کہ اہل علم نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اس پر ہم نے آپ کو قرآن کی آیات پیش کی، حدیث رسول پیش کیے، اسلاف کے فہم پیش کیے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کو ایک عظیم فتح اور ایک بھائی کی اصلاح کی کوشش کی توفیق دی الحمدللہ. اب انشاءاللہ باقی اشکالات جو آپ کے ہیں آپ میرے واٹس ایپ پر آپ لکھ دینا، اسی نمبر پر میرا واٹس ایپ ہے. نہیں بھائی، مجھے نماز پڑھنا ہے ابھی اثر کی، میری نماز سے نکل جائے گی انشاءاللہ. میں اگر آپ چاہیں گے آپ سے پھر کسی بھی موضوع پر جس پر آپ کو مہارت حاصل ہو آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے، میں سے ایک بھی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے. نہیں، آپ نے تو خود ہی اپنے دعوے کو غلط شروع میں کر دیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، پھر کہتے ہو اللہ مکان سے پاک ہے. بہرحال میں آپ پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا یامین بھائی. آپ پھر کبھی مجھے آپ مجھے کل پھر فون کرنے اگر کوئی اشکال باقی ہو. اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے میرے بھائی میں بول رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھوں گا میں کوئی کی. سنیے اللہ آسمانوں پر آپ کہہ رہے ہیں. ارے تو بھائی فی سما سے مراد بلندی ہوتا ہے، خالی آسمان ہی نہیں ہوتا، اونچائی مراد ہوتا ہے، اور یہی اہل علم نے بتایا ہے. میں نے کہا آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا نہیں مانیے. اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی غلطی اللہ معاف فرمائے.